واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 72 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس داستان کا یہ باب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس خوفناک قحط میں امیر المومنین اور ان کے ماتحت افسروں کی فرض شناسی اور انسان دوستی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ قحط کا باعث یہ ہوا کہ آسمان بادلوں سے خالی ہو گیا۔ بادلوں کی غیر حاضری میں سورج نے زمین و آسمان کو جلانا شروع کر دیا۔ کھیتوں کی مٹی اکڑ گئی اور زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھٹنے لگی۔ آسمان کے تیور دیکھ کر کسانوں نے ہل نہ چلائے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ گھاس کی ایک پتی بھی ہری نہیں رہ گئی تھی۔ فصل جو پکنے کے لیے اوپر ہی اٹھ رہے تھے، جہاں تک پہنچے تھے وہیں جل کر راکھ ہو گئے۔ اناج کی پیداوار کی امیدیں دم توڑ گئی۔ نخلستان سوکھ گئے۔ ہریالی کا کہیں نام و نشان نہ رہا۔ ہوا چلتی تو دھول اڑتی تھی، کسی درخت کا ایک پتا بھی ہرا نہ رہا۔ درخت خشک لکڑیاں بن کے رہ گئے۔ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، مویشی اور دیگر جانور ایسی تیزی سے مرنے لگے جیسے موت جھاڑو دے رہی ہو۔ انسان فاقوں سے مرنے لگے۔ جن لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ تھا وہ بھی مر رہے تھے۔ اناج کا ایک دانہ نہ تھا۔ روپیہ پیسہ محض بیکار تھا۔ اس قحط والے سال کو عام الرمادہ یعنی خاک والا سال کہا گیا تھا۔ اب دیکھیے اس وقت کے سربراہ ملت و حکومت کا کردار اور حسن تدبیر۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذاتی کردار تو بلند تھا ہی، لیکن غور اس پر کرے کہ یہ کردار اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ انہوں نے جلسوں میں تقریریں نہیں کی کہ ہم عوام کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے، ذخیرہ اندوزی ختم کرنے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے، ہم تباہ کر دیں گے، کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ایسی بھڑکنما تقریروں کے بعد رات گھر جا کر مرغن کھانے کھائے اور سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عراق، شام اور فلسطین سے آنے والی خوراک کے قافلوں کے لیے حکم دیا کہ یہ متاثرہ علاقوں میں چلے جائیں اور اشیاء لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ قافلوں کے اونٹ واپس نہ کیے جائیں، انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ناظرین، قحط زدہ علاقوں میں ایک بھی اونٹ زندہ نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی اونٹ زندہ نظر آتا تھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا تھا، گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ زرخیز علاقوں سے آئے ہوئے اونٹ تنومند اور تر و تازہ تھے۔ کم و بیش 10,000 اونٹ ذبح کر کے فاقہ کش لوگوں کو کھلا دیے گئے۔ مدینہ دارالخلافہ بھی تھا اور ہر لحاظ سے عرب کا مرکزی شہر بھی۔ وہاں خوشحال لوگ رہتے تھے، ان کے گھروں میں خوراک کا ذخیرہ تھا۔ مدینہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ بہت سے بھاگے ہوئے ہزارہ لوگ پورے کنبے مدینے میں آ گئے اور ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ سب بھوکے تھے، ان کے بچے بھوکے، ان کی عورتیں بھوکی تھی، ماؤں کے دودھ سوکھ گئے اور دودھ پیتے بچے مر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں دگنا کھانا پکایا کریں اور ان پناہ گزینوں کو آپس میں بانٹ کر گھروں میں لے جائیں۔ لوگوں نے فوراً اس پر عمل کیا، لیکن پناہ گزینوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھوم پھر کر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ مدینہ کے خوشحال لوگ پورا تعاون کر رہے تھے، کچھ لوگ پھر بھی بھوکے رہ جاتے تھے۔ امیر المومنین نے اس کا حل یہ نکالا کہ حکم جاری کر دیا کہ کسی شہری کے گھر کھانا نہیں پکے گا، تمام خوراک ایک جگہ اکٹھی کر کے مشترکہ طور پر کھانا پکے گا اور سب ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کریں گے۔ امیر المومنین نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ کھانا ایک جگہ پکنے لگا۔ امیر المومنین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ مسلم اور غیر مسلم تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس دسترخوان پر ہر روز دونوں وقت کھانے والوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ مریض، بوڑھے، معذور، عورتیں، بچے جو دسترخوان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، انہیں وہاں کھانا پہنچایا جاتا تھا جہاں جہاں ان کا قیام تھا۔ ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایثار کی صرف ایک مثال کافی ہوگی۔ مورخوں نے ایسے متعدد واقعات لکھے ہیں۔ امیر المومنین سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک روز دسترخوان پر گھی میں چوری کی ہوئی روٹی تھی۔ حضرت عمر نے ایک بدو کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دونوں ایک ہی پلیٹ سے چوری کھانے لگے۔ بدو بدتمیزی سے کھا رہا تھا۔ پلیٹ میں جدھر گھی دیکھتا ادھر سے بہت بڑا لقمہ بنا کر منہ میں ڈال لیتا۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تو نے کبھی گھی والی روٹی نہیں کھائی؟ یا امیر المومنین، بدو نے لجاجت کے لہجے میں کہا، جب سے قحط پڑا ہے نہ کہیں گھی دیکھا ہے، نہ روٹی، نہ کسی اور گھی کو روٹی کھاتے دیکھا ہے۔ امیر المومنین نے قسم کھا لی کہ جب تک قحط ہے وہ گھی والی روٹی نہیں کھائیں گے۔ سب نے دیکھا کہ انہوں نے گھی کے علاوہ گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا۔ ان کی بھاگ دوڑ کا یہ عالم تھا کہ ابھی مدینہ میں کھانے کا انتظام دیکھ رہے ہیں اور ابھی کسی دور کے علاقے کی طرف دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو ٹھیک طرح کھانا مل رہا ہے یا نہیں۔
मुसलसल मुशक्क़त, भाग दौड़ और परेशानी के ऐसे आसार थे। इसके साथ अमीरुल मोमिनीन ने अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा कम कर दी थी। इनका रंग सुर्ख सफ़ेद हुआ करता था जो सियाह पड़ गया और जिस्म लागर होता चला गया। पेट में कोई तकलीफ भी रहने लगी। इनके रफ़क़ाए कार को परेशानी लाहक हो गई कि अमीरुल मोमिनीन ने पूरी ग़िज़ा खानी शुरू ना की तो ये सूरत इनके लिए मुहलिक साबित हो सकती है। इन रफ़क़ा ने, जिनमें मुअम्मर सहाबा कराम भी थे, अमीरुल मोमिनीन से कहा कि आराम करें ना करें, अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा पूरी कर लें। अमीरुल मोमिनीन ने जो जवाब दिया वो तारीख़ के दामन में महफूज है। उन्होंने कहा, मुझे लोगों की तकलीफ़ का एहसास इसी तरह हो सकता है कि मुझ पर भी वही गुज़रे जो लोगों पर गुज़र रही है। अगर हमारे आज के हुक्मरान हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के इन अल्फाज को अपना उसूल हयात बल्कि ईमान का जुज़ बना ले तो मुल्क का उजड़ा हुआ गुलिस्तान सरसब्ज़ व शादाब हो जाए। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हो अल्लाह के हुजूर बहते आंसू से गिड़गिड़ाते थे, या अल्लाह, ये कहत अगर मेरे किसी गुनाह या अपने फ़राइज़ से कोताही की सज़ा है तो मुझे बख्श दे, मेरी कौम को सज़ा ना दे। कोई दुआ कबूल नहीं हो रही थी। आसमान जल रहा था, ज़मीन को जला रहा था। नाज़रीन, आसमान ज़मीन अरब का दुश्मन हो गया था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हो के इंतज़ामात और इनकी अपनी भाग दौड़ लोगों को कहत से नहीं फाका कशी से निजात दिला सकती थी, जो उन्होंने दिला दी। लेकिन सहाबाए किराम और दीगर अकाबिरीन हज़रत उमर की बड़ी तेज़ी से गिरती हुई सेहत के मुतालिक परेशान थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो तो घुले जा रहे थे। उन्होंने जिस्मानी तवानाई बरकरार रखने वाली ग़िज़ा तुर्क कर दी थी और कहते थे कि ये ग़िज़ा इस वक्त खाऊंगा जब मेरी कौम के हर फर्द को ये ग़िज़ा मुयस्सर आने लगेगी। तारीख़ नवीस इब्ने साद ने अपनी एक किताब तबकात में लिखा है कि बुजुर्गों के कहने पर बाज़ जवां साल अफराद ने खाने के वक्त हज़रत उमर को किसी बहाने दस्तरखाने आम से हटाकर अलग बिठाया और गोश्त के साथ घी में पकाई हुई रोटी इनके आगे रख दी और इन्हें बातों में लगा लिया। उन्होंने अहद कर लिया था कि अमीरुल मोमिनीन को गोश्त और घी खिलाकर ही रहेंगे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने यह खाना एक तरफ सरका दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 73 में देखना मत भूलिएगा।